اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے. ان کے گناہ زیادہ ہوں گے. فضولیات سے بچیں، اپنے اوقات کار زندگی میں مرتب کریں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ میں آیا، تو 1 منٹ ٹھہر، میں یہ محاورہ ہے ہمارا، 1 منٹ دے ذرا مجھے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ جو 1 منٹ ہے نا اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو 1 منٹ ٹھہر؟ کیوں ٹھہرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. 1 منٹ کے اندر 26 مرتبہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان سے کہنے آسان ہے، میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے، اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں. اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ کلمات. آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور جتنی بار زیارت کرو پورے حج کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بہہ رہا تھا، تو نے اس میں غوطہ لگا لیا ہے. 1 منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس منٹ کو ضائع نہیں کرنا، اس منٹ میں کچھ کر جائیں. ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے، اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی. تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں. انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے. ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے تسلی. دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے، اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ، نہ اس نے خدا بننا ہے، اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا، صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے، بات توجہ سے سن لے، اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے، اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، پڑے نہ ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو، انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو، لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں، صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترش روح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں، سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں رہتی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، میں بات کو سمیٹوں، کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے.
उनको ना जरा नेड़े जगह मिलेगी, कुर्ब में जरा जगह मिलेगी। कुर्ब में असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाने, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां कोल हुजूर दे बैठ रहने, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना बैठा ही हुजूर दे। तो नबी पाक ने फरमाया बैठ जाओगे मेरे करीब, पर शर्त है अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा शुस्ता होना चाहिए। जगह नेड़े मिल जाएगी, नेड़े जगह मिल जाएगी, पर पहले आने वालों को नहीं। कोई कहे मैं पहले गया हूं तो मिल गई, ना ना, उसे मिलेगी जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका लबो लहजा ठीक है, जिसका अंदाजे फिक्र अच्छा है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना भी छोड़ दें, बस थोड़ा सा अपना अपने स्टाइल में नरमी लाएं, अंदाज में नरमी लाएं। कई दफा आप सही बात भी करते हैं लेकिन वो लहजा ठीक नहीं ना होता, तो सही बात भी काबिल कबूल नहीं होती। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर रोज की बुनियादों पे जिस तरह थोड़ी सी बात करते हैं तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी पड़ती है। तो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई बताए तो रोज खानी पड़ती है, परहेज बताए तो रोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना लबो लहजे पे भी तवज्जो दें। जिस तरह मुंह रोज धोते हैं ना, धोना ही पड़ता है, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा लहजा भी धोना शुरू कर देना। ये जो लोग आपसे थोड़ा थोड़ा शिकवा करते हैं, तो उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता। तो कहीं तो ऐसा है ना, कहीं तो कोई तो बात बहू ने गलत की है ना कि सास रो रही है, कुछ तो सास ने ऐसा कहा है ना कि बहू बेचारी कपड़े बांध के बच्चों समेत कहती है गुजारा नहीं होता। कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना कि एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। अपने लहजों पर, अपने उठने बैठने पर, मेल मिलाप पर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए।